نمبر 53 ہے، صفحہ نمبر 53 اور آیت 42 ختم ہو کر 43 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 42 ختم ہو کر 43 شروع ہو رہی ہے۔ وقال الملك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك اني ارى 7 بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف و7 سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون۔ گزشتہ دروس میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے واقعات پڑھے تھے کہ جیل میں ان کے پاس 2 نوجوان آئے اور انہوں نے اپنے اپنے خواب دیکھے، اور یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتانے سے پہلے ان کو دعوت دی، اللہ کی اطاعت پر ایمان لانے کی، آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور پھر اس کے بعد ان کو خواب کی تعبیر بھی بتائی۔ ساتھ ساتھ وہ شخص جس کے بارے میں جس کے خواب کی تعبیر یہ ظاہر کر رہی تھی یہ بچ جائے گا، اسے کہا کہ جا کے اپنے بادشاہ جس کے تم ملازم ہو اسے میرا بھی تذکرہ کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی جیل کے اندر قید ہے۔ اب پڑھتے ہیں اب اسی بادشاہ کے واقعات جس کا وہ ملازم جس کے 2 ملازم جیل میں تھے اور ایک رہا ہو گیا اور ایک کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، اور اسی بادشاہ اس کے واقعات اب آج کے سبق میں شروع ہو رہے ہیں۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، انی بے شک میں آرا خواب دیکھتا ہوں، انی آرا میں خواب دیکھتا ہوں، 7 بقرات 7 بقرات گائیں 7 گائیں، سمان موٹی تازی، یأکلہن انہیں کھا رہی ہیں 7 7 عجاف دبلی پتلی گائیں، 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، و7 اور 7 سنبلات خوشے خضر سرسبز، اور 7 سرسبز خوشے، و اخرى اور 7 دوسرے یابسات خشک، یعنی جو خشک وہ ہیں بیل ہے وہ سرسبز بیل کے ارد گرد لپٹ کر اس کو بھی خشک کر رہی ہے۔ تو 7 گائیں ہیں اور 7 خوشے ہیں، یہ خواب میں نے دیکھا۔ موٹی تازی گائیں ہیں ان کو دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور جو سرسبز بیل ہے اور خوشہ ہے اس کو خشک خوشہ یا بیل لپٹ کر اس کو بھی خراب کر رہی ہے۔ یا ایھا الملأ، اے میرے وزیرو، افتونی مجھے تعبیر بتاؤ، فی رؤیایا میرے اس خواب کی، افتونی فی رؤیایا مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، ان اگر کن تم ہو تم للرؤیا خواب کی تعبرون تعبیر جاننے والے، اگر تم خواب کی تعبیر بتانے والے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ قالوا وہ کہنے لگے، اضغاث احلام، اضغاث احلام محض منتشر خیالات، بکھری ہوئی سوچیں، منتشر ہے یعنی آدمی دن بھر سوچتا ہے نا، یہ جو خواب ہیں ان کے بارے میں عموماً یہ ہے کہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اضغاث احلام اور ایک رؤیائے صادقہ۔
رویا صادقہ وہ ہوتی ہیں، وہ خواب ہوتے ہیں کہ جو سچے ہوتے ہیں اور جن کی باقاعدہ مستقل تعبیر ہوتی ہے، اور ایک ہوتے ہیں اضغاث و احلام۔ اضغاث و احلام کا مطلب ہوتا ہے ایسے خواب جو کسی وجہ سے بندے کو محسوس ہوئے۔ مثال کے طور پر اگر آدمی سردی کے موسم میں سویا ہوا ہے نا، سردی کے موسم میں، اور اس نے اپنے اوپر کوئی بھاری رضائی اور کمبل وغیرہ لیا ہوا ہے، تو بسا اوقات نا اس کمبل میں اس کا دم ہلکا ہلکا گھٹ رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں اس کو خواب آتا ہے کہ جیسے میرے اوپر پہاڑ گر پڑا ہے اور میں نے اس کے نیچے دب کے مر رہا ہوں۔ یہ اس کیفیت کا اظہار ہوتا ہے جو اس وقت اس کو محسوس ہو رہی ہے۔ یا اسی طرح اگر آدمی کہیں سویا ہوا ہے کھلی جگہ پر اور کوئی ہلکی پھلکی پھوار کہیں اس کے چہرے پر پڑی یا اس کے جسم پر پڑی ہے، تو اسے ایسا خواب نظر آ جاتا ہے اس وقت بھی کہ جیسے نا میرے اوپر وہ ہے، جیسے کوئی بارش پڑ رہی میرے اوپر یا پانی پڑ رہا ہے میرے اوپر۔ یا آدمی اگر وہ سویا ہے اور اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا ہوا تھا، تو اس دوران نا اس کو خواب آئے گا کوئی بھاری قسم کا کوئی خواب آئے گا کہ میں بڑی شدید کسی تکلیف یا پریشانی میں مبتلا ہوں، لیکن وہ صرف کیا ہوتا ہے اس موجودہ کیفیت کا اظہار۔ اگر کسی شدید گرمی میں سویا ہوا ہے تو اس کو لگے گا جیسے مجھے کسی نے آگ میں پھینک دیا ہے یا آگ کمرے میں جل رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے کیفیت کا اظہار۔ اس کو اضغاث و احلام کہا جاتا ہے کہ یعنی جن کی تعبیر نہیں ہوتی، کہیں انسان کے ذہن میں کوئی سوچ یا کوئی موجودہ کیفیت، تو یہ اضغاث و احلام ہے۔ تو وہ کہنے لگے اضغاث و احلام ایسا ہی بس خیالات ہوتے ہیں انسان کے ذہن میں، تو وہ خیالات جو ہیں وہ خواب کا روپ دھار لیتے ہیں۔ وما اور نہیں نحن ہم بتأویلی تعبیر الاحلام ایسے خوابوں کی بعالمین جاننے والے، اور ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے، یعنی جن کی کوئی خاص تعبیر ہوتی ہی نہیں ہے، وہ محض ایک کیفیت ہوتی ہے یا کوئی خیال ہوتا ہے جو خواب کا روپ دھار لیتا ہے۔ وقال اور کہنے لگا الذی وہ شخص نجا جو نجات پا کے آیا تھا منہما ان دو قیدیوں میں سے جو بچ گیا تھا، وہ کہنے لگا وذکر اور اسے یاد آیا بعد امت بڑے عرصے کے بعد اسے یاد آیا اوہو خواب کی تعبیر تو ہمیں کسی نے بتائی تھی، خواب کی تعبیر تو ہمیں، اور اس کو یہ بھی یاد آ گیا کہ اوہو مجھے تو کہا تھا بادشاہ سے ذکر کرنا۔ وذکر بعد امت اور اسے بڑے عرصے کے بعد یاد آیا تو وہ کہنے لگا انا میں انبئکم بتاتا ہوں تمہیں بتأویلہ اس کی تعبیر، میں تم لوگوں کو اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ فارسلون مجھے بھیجنے کا انتظام کرو، میرے سفر کا انتظام کرو۔ لیجئے انتظام ہو گیا، سواری اس کے لیے مہیا کر دی گئی، اور وہ شخص جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہنے لگا یوسف ارے یوسف ایھا الصدیق ارے سچے انسان، یوسف ایھا الصدیق اے یوسف ارے سچے انسان۔ دیکھیں اس سے بڑی سچائی کیا ہوگی کہ وہ مرتے مرتے بچا ہے، کہ اس کے اوپر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا، دونوں پر تھا، اور جو تعبیر دیکھی تھی اگلے نے جو تعبیر بتائی وہ ایسے 100% اس کے سامنے، دوسرے کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اور کوے آ کر اور پرندے آ کر اس کے سر سے کھاتے رہے، یہ تو سب اس کے سامنے ہوا، یہ اس کے سامنے ہوا۔ الصدیق ارے سچے انسان، افتنا ہمیں تعبیر بتائیے، فی 7 بقرات سمان کے 7 گائیں ہیں موٹی تازی، یأکلہن ان کو کھا رہی ہیں 7 عجاف 7 دبلی پتلی گائیں، و7 اور 7
سنبلات خوشیں ہیں یا بیلیں ہیں، خضر سرسبز، و اخرى اور ساتھ دوسری ہیں یابسات خشک۔ یقیناً قرآن کریم تو صرف اہم ترین بات ذکر کرتا ہے۔ یہ وہ پہنچا ہوگا، بیٹھے ہوں گے، بات چیت ہوئی ہوگی، اس نے ندامت کا اظہار کیا ہوگا، شرمندگی کا اظہار کیا ہوگا، پھر یوسف علیہ السلام نے پوچھا ہوگا بھائی بتاؤ کیسے آنا ہوا، تو پھر شرم بھی آ رہی ہوگی کہ میں جو بچ کے یہاں سے گیا ہوں تو میں نے کہیں پلٹ کے خبر بھی نہیں لی اور بلکہ کہیں ذکر بھی نہیں کیا، اور آج مجھے جب کام پڑا ہے تو میں کیسے بھاگا آیا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں ہوئی ہوں گی، لیکن یہ چونکہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان اپنے سوچ سے بھی سمجھ سکتا ہے، اس لیے قرآن کریم نہیں بیان کرتا۔ تو اس نے خواب بتایا کہ اے یوسف یہ خواب ہے، اس سلسلے میں آیا ہوں، ہمارے بادشاہ سلامت نے دیکھا ہے، اور جتنے بھی بڑے بڑے اہل علم ہیں وہ اس خواب کی تعبیر کو بتانے سے عاجز آ چکے۔ تو لعلی، تو مجھے خواب کی تعبیر بتائیں، لعلی تاکہ ارجعو میں واپس لوٹوں، الی الناس لوگوں کے پاس، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں، لعلہم تاکہ وہ بھی یعلمون جانے، تاکہ وہ بھی جانے۔ کیا جانے؟ دو چیزیں، خواب کی تعبیر بھی، اور ایک صاحب علم وہ جیل میں ہے۔ حالانکہ ایسے صاحب علم کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے، اسے تو کسی بڑے اچھے منصب پہ ہونا چاہیے۔ اصل میں یہ جو پہلے ہوتے تھے نا، جو بادشاہ ہوتے تھے، آپ تھوڑا سا یہ جو ابھی پیچھے ہمارے ہندوستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو حکمران گزرے ہیں تو ان میں بعض حکمران بڑے عیاش قسم کے بھی تھے، بڑے بڑے قلعے بنائے اور بڑے بڑے محل بنائے اور بڑے بڑے انہوں نے اپنے لیے پتہ نہیں کیا کچھ بنایا۔ اس سے کھنڈرات کہیں ہم دیکھتے ہیں تھوڑے بہت کہ بادشاہ سلامت یہاں بیٹھ کرنا فلاں چیز سے لطف اندوز ہوا کریں گے، بادشاہ سلامت یہاں بیٹھ کرنا پانی نوش فرمایا کریں گے، یہاں بیٹھ کرنا تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو ریلیکس کیا کریں گے، یہاں بادشاہ سلامت جو ہے وہ غسل فرمایا کریں گے۔ تو یہ تو اب مطلب جب کوئی اتنا بہت زیادہ وہ ماحول نہیں رہا تھا، جو پہلے بادشاہ ہوتے تھے وہ تو جو خدائی کے دعوے دار بھی ہوتے تھے، تو انہوں نے تو بہت بڑے انتظام کیے ہوتے تھے اپنے لیے، بلکہ ان میں سے ایک باقاعدہ وہ ہوتا تھا، ایک طبقہ ہوتا تھا، یہ ہوتے تھے ساحر، جادوگر۔ ان کا کام کیا ہوتا تھا کہ تم لوگوں کا کام یہ ہے کہ کوئی مشکل وقت آنے والا ہے تو ہمیں اپنے علم کے ذریعے بتاؤ۔ کاہن اور ساحر اس قسم کے لوگ ہوتے تھے، اپنے علم کے ذریعے ہمیں بتاؤ۔ کسی نے خواب کی تعبیر دیکھی ہے، خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ کوئی مشکل پیش آئی ہے، اس کا حل بتاؤ۔ آج کل تھنک ٹینک کہا جاتا ہے، اس قسم کی گورنمنٹ ادارے بناتی ہے۔ تب ایک بڑا طبقہ ہوتا تھا، یہ ساحر کہلاتے تھے، یہ اس کے بڑے معزز ترین لوگ کہلاتے تھے۔ چنانچہ جب فرعون کو ضرورت پڑی نا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس نے کہا بھائی ہمارا جتنا طبقہ ہے نا یہ چنے ہوئے لوگ لے کے آؤ اس کے۔ تو اس نے خواب کی تعبیر پوچھی، بڑے بڑے صاحب علم اور بڑے بڑے ساحر اور بڑے بڑے خوابوں کی تعبیر بتانے والے سب کی عقلیں دنگ رہ گئی۔ تو ایک جیل میں پڑا ہوا آدمی اس کو خواب کی تعبیر پتہ ہے، تو اے یوسف مجھے بتاؤ تاکہ لوگ جانیں کہ کتنا بڑا صاحب علم جیل کے اندر ہے، تو خواب کی تعبیر بھی جانیں اور آپ کے کمال اور مرتبے کو بھی جانیں۔ اچھا، قال حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، تزرعون تم کاشت کرو گے، زراعت سے ہے نا کھیتی باڑی، کاشت، تم کاشت کرو گے، 7 سنین سال، 7 سال، دأبا خوب، تم 7 سال خوب کاشت کرو گے، فما پس جو حسد تم کٹائی کرو، جب ان فصلوں کو تم کاٹو، فذروہ
تو ان فصلوں کو رہنے دینا فی سنبلہ، اپنے خوشوں کے اندر، ان کو اپنے خوشوں کے اندر رہنے دینا، الا سوائے قلیلاً تھوڑے سے، سوائے تھوڑے سے، مما تاکلون جو تم نے کھانے ہوں گے، جو تم نے کھانے ہوں گے۔ اب تھوڑا سا میں اس کی تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا بھائی بات یہ ہے، یہ جو ہے نا 7 موٹی تازی گائیں اور 7 پتلی گائیں، اور پتلی گائیں موٹی کو کھا رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ 7 موٹی تازی گائیں آنے والے 7 سال ہیں، اور یہ 7 سال ہوں گے، خوب بارشیں ہوں گی، خوب کھیتی باڑی، خوب فصلیں اگیں گی، اور بڑی تم لوگ فصلیں اگاؤ گے۔ پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے، وہ قحط کے سال ہیں، وہ جتنا یہ تمہارا ہوگا نا 7 سال جو تم نے کاشتکاری کی، یہ سب کھا جائیں گے۔ تو دبلی پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا گئیں، اور خشک خوشے سبز خوشوں کو کھا گئے۔ تو یہ 14 سال ہیں۔ 7 سال وہ اس کے بارشوں کے، بھرپور کھیتی باڑی کے، پیداوار کے، فصل کے، اور 7 سال قحط کے۔ اب تم کیا کرنا؟ تم یہ کرنا کہ 7 سال خوب زراعت کرو، خوب کھیتی باڑی کرو۔ اب جب تم کاٹو گے نا فصلوں کو، تو ان میں سے بقدر ضرورت تھوڑا سا جو تم لوگوں نے کھانا ہو وہ فصل نکال لینا، اس کو بے شک پھر آگے اس کو پسوانا ہے، مارکیٹ میں لانا ہے، سب کچھ، باقی خوشوں میں رہنے دینا۔ خوشوں میں رہنے دینے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ دیر تک یہ فصل برقرار رہے اور یہ خراب نہ ہو۔ یعنی پرانے زمانے میں سٹور کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو آپ اس سے الگ نہ کریں، خوشے سے الگ نہ کریں، اس گندم کو یا جو بھی چیز آپ نے بوئی ہے اور کاٹی ہے اس کو خوشوں کے اندر رہنے دو، اس طرح یہ ذرا لمبا عرصہ گزار جائے گا۔ تو تزرعون، اب دیکھیں، تزرعون تم کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین 7 سال، دعبا مسلسل، فما حصدتم پھر جو تم کٹائی کرو نا، فذروہ تو اس کو چھوڑ دینا، فی سنبلہ خوشوں کے اندر، الا سوائے قلیلا تھوڑے سے، وہ مما تاکلون جو تم نے کھانے ہیں۔ ثم پھر یاتی آئیں گے، من بعد ذلک اس کے بعد، پھر آئیں گے اس کے بعد، 7 شداد سخت سال، پھر 7 بڑے سخت سال آئیں گے، یأکلنا کھا جائیں گے، ما قدمتم جو تم نے پہلے سے ذخیرہ کر رکھا ہوگا، لہن ان کے لیے۔ تو وہ ان 7 سالوں کے اندر نا یہ تمہارا سارا جو سٹاک ہے نا پھر یہ کام آئے گا، الا سوائے قلیلاً تھوڑے سے، مما جو تحسنون تم بچا کے رکھو، سوائے تھوڑے سے تھوڑا سا بچا لینا۔ کیوں؟ ارے بھائی اگلی جب فصل ہے تو اس کو بھی تو بینا ہے نا، بیجنا ہے نا اس کو، تو بطور بیج کے تھوڑی سی بچا لینا، محفوظ کر لینا تاکہ بیج کے کام آئے۔ ثم پھر یاتی آئے گا، من بعد ذلک اس کے بعد، عام 1 سال، ثم یاتی پھر آئے گا، من بعد ذلک اس کے بعد، عام 1 سال، فیہ اس میں، یغاث الناس لوگوں کے لیے خوب بارشیں ہوں گی، یغاث الناس خوب بارشیں ہوں گی، وفیہ اور اس میں، یعصرون لوگ خوب شرابیں نچوڑیں گے، خوب شرابیں نچوڑیں گے۔ اب یہ جو شرابیں نچوڑنے کا ذکر کیا تو وہ چونکہ اس کا کام ہی یہی تھا، وہ جو بندہ تھا نا اس کا کام ہی یہی تھا کہ وہ بادشاہ کے لیے شراب کشید کیا کرتا تھا، تو فرمانے لگے کہ تم لوگ خوب شرابیں کشید کرو گے۔ اچھا اب نا 14 سال یوسف علیہ السلام نے بتائے، آگے 15واں سال بھی بتایا، 14 تو تھے، 15واں بھی بتایا، یقیناً یہ وحی کے ذریعے ہوگا کہ بھئی اس کے بعد اللہ پاک اگلا جو 15واں سال آئے گا تو خوب بارشیں برسائیں گے اور خوب فصلیں ہوں گی اور لوگوں کے لیے ہر طرح کی بہت سہولت اور آسانی ہوگی۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے 3 کام کیے، تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی اور تبشیر بھی سنائی۔ تعبیر
کہ بھائی 7 سال یہ 7 سال وہ. تدبیر تم ایسا کرنا اپنا جو السلام علیکم کیسے ہیں خیریت سے جو اسٹاک ہے اس کو اس طرح محفوظ کرنا تاکہ اگلے جو مشکل 7 سال آئیں تو ان سالوں کے اندر تم اپنی سہولت کے ساتھ اپنا کام کر سکو. اور پھر وحی کے ذریعے بشارت بھی سنائی. اس کے بعد پھر اللہ پاک بارشیں نازل فرمائیں گے. لیجئے یہ بندہ خواب لے کر خواب کی تعبیر لے کر واپس پہنچتا ہے اور جا کر تعبیر بتاتا ہے. وقال الملک, تو وہ بادشاہ کہتا ہے ائتونی, لاؤ اس بندے کو, بھی میرے پاس, ائتونی بھی, اس بندے کو میرے پاس لاؤ. یہ کون صاحب علم اتنا کہ میرے وہ برسوں کے پالے ہوئے جتنے بھی طبقے ہیں وہ سارے فیل ہو گئے, تعبیر نہیں بتا سکے, اور یہ بندہ تعبیر بھی بتا رہا ہے, تدبیر بھی بتا رہا ہے, اور اس سے آگے جو 15واں سال ہے اس کا بھی بتا رہا ہے. ائتونی بھی, لاؤ اس بندے کو میرے پاس. فلما, پس جب, جاءہ, یوسف علیہ السلام کے پاس آیا, الرسول قاصد, جب قاصد پیغام لے کر آیا کہ حضرت آپ کو بادشاہ سلامت یاد فرما رہے ہیں یا طلب فرما رہے ہیں, قال, یوسف علیہ السلام فرمانے لگے ارجع, واپس جاؤ, ارجع, واپس جاؤ, الی ربک, اپنے مالک کے پاس, فاسألہ, اس سے پوچھئے, ما بالو, کیا واقعہ تھا, النسوہ, ان عورتوں کا, ما بال النسوہ, ان عورتوں کا کیا واقعہ تھا, اللاتی, جنہوں نے, قطعنا, کاٹ ڈالے تھے, ایدیہن, اپنے ہاتھ. ما بال النسوۃ اللاتی قطعنا ایدیہن, ان عورتوں کا کیا واقعہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. ان ربی, بے شک میرا رب, بکیدہن, ان کے مکر کو, علیم, خوب جاننے والا ہے. ان ربی بکیدہن علیم, میرا رب ان کے مکر کو خوب جاننے والا ہے. یہ کیوں کیا یوسف علیہ السلام نے؟ بادشاہی سواری آئی ان کو لینے کے لیے, فٹافٹ نکلیں, بیٹھیں اور پہنچیں اور پروٹوکول لیں وہاں پر, نہیں, یہ نبی ہے, یہ دنیا کے عہدوں کا لالچ رکھنے والے نہیں ہیں. اور میں نے پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی کہ نبی کی ذات خود بھی اہتمام کرتی ہے کہ اس کے وجود پر کوئی دھبا نہ رہے, اور اللہ کی ذات بھی اہتمام کرتی ہے کہ اس کی ذات پر کوئی الزام نہ رہے. نبی کی ذات خود بھی اہتمام کرتی ہے. اب اگر یوسف علیہ السلام ایسے ہی چلے جاتے تو ابھی تک جیل میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا تو لوگ سمجھ سکتے تھے, لوگوں کے ذہن میں بات آ سکتی تھی کہ قصوروار یہ تھے, اس لیے جیل بھگت رہے ہیں. اب اگر یوسف علیہ السلام ایسے ہی چلے جاتے تو کل کو لوگ کہتے ہیں تو مجرم تھے, تو قصوروار تھے, تو جیل میں تھے, وہ تو بادشاہ نے ان پر احسان کیا. اور ورنہ یہ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم یا کوئی بھی ان کا, وہ تو فلاں ہیں فلاں ہیں. یوسف علیہ السلام چاہتے تھے ان کی ذات پر کوئی دھبا نہ رہے. کل جب وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں تو کوئی ان کا کوئی ماضی اٹھا کر کوئی ایسی بات نہ کرے کہ آپ کے بارے میں تو یہ باتیں ہوئی تھی. تو فرمانے لگے ان ربی بکیدہن علیم, میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جاننے والا ہے. لیجئے ہماری اصطلاح میں ہمارے سابقہ ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہوئے, فائل کھل گئی, کیس کی فائل اوپن ہو گئی. وہ جو بادشاہ تھا, اب الملک جس کا ذکر چل رہا ہے, تو وہ الملک اس نے کہا بھائی بلاؤ, لاؤ, کیا معاملہ ہوا تھا. اس کو نہیں پتا تھا نا, اس کو نہیں پتا تھا. یہ جو بادشاہ ہے, میں نے پہلے عرض کیا کہ عزیز مصر الگ بندہ تھا اور یہ بادشاہ الگ بندہ تھا. اس کو نہیں پتا تھا کہ کیا واقعہ ہوا تھا. تو قال, اس نے سب کو بلایا اور پوچھا, ما خطبکن, ہاں عورتوں بولو تمہارا کیا معاملہ تھا. اذ, جب, راوتن یوسف عن نفسی, جب تم نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی, تمہارا کیا معاملہ تھا. قلنا, وہ سب کہنے لگیں,
حاش للہ، اللہ کی قسم، ما علمنا، ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتی، علیہ، اس میں، ان میں، من سوء، کوئی برائی، حاشا للہ، اللہ کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، ہم یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی برائی نہیں جانتی، ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی ان کے اندر۔ قالت، کہنے لگی، امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی، الآن، اب جب کہ، حسا، ظاہر ہو گیا ہے، الحق، حق، الآن حس الحق، اب جب کہ حق ظاہر ہو گیا ہے، تو انا راودتہ عن نفسہ، ہاں میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو بہکایا تھا، ہاں میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو بہکایا تھا، وَإِنَّهُ، اور وہ، لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ تو بالکل سچے تھے۔ عزیز مصر جانتا تھا، عزیز مصر واقف تھا، لیکن یہ بادشاہ، اس کے پاس ایک نئی بات آئی، اس نے جب انکوائری کروائی ساری، تو اس میں پتہ یہ چلا کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ، ان کا وجود بری ہے ہر قسم کے عیب سے۔ ذالکا، یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، ذالکا، یہ آخری آیت ان کا کلام ہے، ذالکا، یہ اس لیے، لیعلم، تاکہ لوگ جان لیں، یا بادشاہ جان لے، عزیز مصر جان لے، انی، کہ بے شک میں نے، لم اخنہ، کوئی خیانت نہیں کی، بالغیب، اس کی عدم موجودگی میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں کامیاب ہونے دیتے، کید الخائنین، بددیانتوں کے مکر و فریب، بددیانتی کرنے والے خائنوں کے مکر و فریب کو اللہ پاک کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ بس یہاں تک۔